بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ خواتین و حضرات، بھارت میں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایک طرف کسانوں کی بڑھتی ہوئی جو یہ تحریک ہے آگ بھگولا کر رہی ہے مودی سرکار کو اور ان کے لیے ٹینشن بٹینشن بن رہی ہے، تو دوسری طرف بھارت میں بڑا دھماکہ ہوا ہے اسرائیلی سفارت خانے کے مین گیٹ پر، اور ایک دھماکے کے بعد پھر ایک اور دھماکہ ہوا ہے، اور خبریں یہ بتا رہی ہیں اور انٹیلیجنس بیس تک جو ابھی تک بیس کے مطابق جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں وہ جو ایک دھماکہ تھا وہ بارودی جو ڈیوائس تھی وہ صحیح طرح ڈیزالو نہ ہونے کی صورت میں ایک اور دفعہ بلاسٹ کی، اور جب ایک اور دفعہ بلاسٹ کی تو اس ایریے کو جو ہے آرمی نے کنٹرول کر لیا، اور اس ٹائم جو اس ایریے پہ کرفیو لگا ہوا ہے۔ یہ دھماکہ، اس دھماکے کی انٹینسٹی پر تو ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہے اور کوئی کلیئر رپورٹ نہیں پیش کی گئی، لیکن اس دھماکے کے ہونے وقت وہاں پر موجود تھے انڈین پریزیڈنٹ، اسرائیلی ایمبیسڈر اور دیگر اعلیٰ حکام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا، جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا اس دن بھارت اور اسرائیل کے 29 سالہ سفارت خانے کا یہ دور مکمل ہوا تھا، تقریبات چل رہی تھی، مختلف جو ہیں فنکشنز تھے، مختلف سیاسی رہنماؤں نے اور ایمبیسڈرز نے آ کر خطاب کرنا تھا۔ اس موقع پر یہ دھماکہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہمیشہ کی طرح بھارت جو ہے اس کا الزام پورے موڈ میں ہے کہ وہ پاکستان پر لگائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی دو ریزن رکھ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت میں اس ٹائم جو معاملات ہیں، کسانوں کی جو تحریک ہے وہ پوری دنیا کی توجہ کی مرکز بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کی بھی پوری سپورٹ اس تحریک کو حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ تحریک بغاوت کی تحریک ہے، خالصتان بننے کی تحریک ہے۔ وہ گندم کی مہنگائی سے شروع ہوئی، گندم کی جو زرعی پابندیاں ہیں اس سے شروع ہوتی آج وہ خالصتان بننے کی تحریک میں بدل چکی ہے۔ بھارت کو اس ٹائم کچھ بڑا کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس سے بھارت کی جو کسانوں کی تحریک ہے پوری دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کو کچھ بڑا کرنا تھا۔ انٹیلیجنس بیس جو رپورٹ کہہ رہی ہے اور جو خبریں اس نوعیت کی یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت اس ٹائم جو ہے فل موڈ میں ہے کہ وہ پاکستان پر اس دھماکے کا الزام لگائے گا، اور اس بار تو وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن بتایا یہ جا رہا تھا کہ بھارت کچھ بڑا، کچھ ایسا نقصان کر کے پلوامہ ٹائپ کوئی کھیل کر اس کا الزام پاکستان پر لگا کر پوری دنیا کی جو نظریں ہیں، توجہ ہے کسانوں کی تحریکوں پر، اس سے ہٹا کر اس واقعے پر لے آئے گی۔ یہ بڑا آسان تھا بھارت کے لیے، اور بہت ہمیشہ سے بھارت یوں ہی کرتا آیا ہے، اپنے جو انڈیویجول معاملات ہیں، اپنے جو بغاوت کی تحریکیں ہوتی ہیں، بھارت ہمیشہ سے اسی طرح ان کو چپ کرواتا ہے، کیونکہ بھارت میں خاص طور پر جو ہے صورتحال اس نوعیت کی آ پہنچی ہے کہ یہ حربہ استعمال کرنا بہت زیادہ ان کے لیے اہم بن چکا تھا، کیونکہ جو خاص طور پر کسانوں کی تحریک ہے اس میں جو بھارت کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ بے بس ہو چکی ہیں۔ بھارتی آرمی کے جو لوگ ہیں، دو طرح کی مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی، ایک نہر میں کود رہے ہیں ان مظاہرین سے بچنے کے لیے، ان کے ڈنڈوں سے بچنے کے لیے، تو دوسرے ایک بڑا کنواں تھا اس میں چھلانگیں مار رہے ہیں، ایک بند کنواں تھا اس پر اوپر گیلری سے وہ روڈ سے نیچے چھلانگیں مار رہے ہیں، یعنی وہ اتنے بے بس ہو چکے ہیں، پوری دنیا ان کا مذاق یہ دیکھ رہی ہے۔ اس صورت میں بھارت کو توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بڑا 27 فروری والا کرنے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا۔ اس کی یہ کڑی ہے کہ اسرائیلی سفارت خانے کے باہر یہ دھماکہ کروا کر اس کا الزام لگا دیا جائے گا پاکستان کی ایجنسی پر اور پاکستانیوں پر۔ تب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کرے گی، پاکستان سے جواب مانگے گی، اور اس کا جو صورتحال ہے وہ کسانوں کی تحریک سے توجہ ہٹ جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارت میں جو خاص طور پر دیکھا جائے تو کسان جو ہیں زیادہ تعداد میں سکھ ہیں، بہت کم تعداد میں جو ہندو ہیں وہ ہیں، تو یہاں پر تو بھارت کا مذہبی کارڈ نہیں چل سکتا، کیونکہ اگر وہ مذہبی کارڈ چلائے گا تو ہندو تو بہت کم ہیں، تو سکھوں کی تو گورنمنٹ ہے نہیں اس ٹائم، جو مودی سرکار ہیں وہ ہندو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ کیا جاتا ہے کہ حب الوطنی کا جو یہ راگ ہے وہ اپنایا جاتا ہے، اور یہ چورن بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ حب الوطنی اور مذہبی کارڈ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ بکتی ہیں، اور انہی کے ذریعے جو ہے پوری قوم کو متحد کیا جاتا ہے، اور بھارت آئے دن یہ حربے استعمال کرتا ہے، اور شروع دن سے وہ یہ کام کرتا آیا ہے۔
تو مذہبی کارڈ تو بھارت میں یوز نہیں ہو سکا، تو اس نے اب یہ سوچا کہ، اور یہ ایک اس کے پاس واحد حل تھا، میں جیسے بتا رہا ہوں کہ بڑی بڑی ایجنسیاں جو بھارت کی ہیں وہ بے بس ہو چکی تھی کسانوں کے آگے، تو انہوں نے اب یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ دھماکہ کروا کے، کچھ جانی نقصان کروا کر، کوئی بڑا نقصان کروا کر پاکستان پر الزام لگایا جائے اور پوری قوم کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی جو ہے متحد کر دیا جائے، اور یہ تحریک جو ہے ایک لمبے ٹائم کے لیے پھر دم توڑ جائے۔ اس میں بھارت مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، چونکہ جو اس دھماکے کے نتائج ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں مایوس کن نہیں ہیں۔ اس دھماکے کی جو نوعیت تھی، یہ دھماکہ جس نوعیت کا تھا، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تو اس صورت میں یہ اس کو بہت زیادہ ہائپ نہیں ملی، اور وہیں پر کسانوں کی جو تحریک ہے وہ زور و شور سے جو ہے خالصتان بننے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جو ہے مودی سرکار جو ہیں بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہیں، بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ آنے والے دن جو ہے بہت زیادہ اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ بھارت جو ہے خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا بڑا کر سکتا ہے کہ وہ کسانوں کی تحریک سے پوری دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، خدا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔